رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے وقت میں اگر مجرم ہے تو اس کے لیے فرشتے آتے ہیں پٹائیاں کرنے، اور اگر فرما بردار ہے تو فرشتے آتے ہیں استقبال کرنے۔ اسی طرح قبر کے اندر جب رکھا گیا تو مجرم کے لیے کیا کیا عذاب ہوگا اور فرما بردار کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی کہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر کس قدر ساری دنیا کے انسان پریشان ہوں گے۔ یہ ساری خبریں اللہ کے پیارے نبی کی دی ہوئی خبریں، سراقہ ابن مالک والی جو خبر تھی کیسی پکی سچی نکلی، ظاہر کے اندر انہونی۔ ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موت کا وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، اور یہ ہمیں معلوم نہیں کہ موت کے وقت میں ہمارا نام مجرمین کی فہرست میں ہوگا یا فرما برداروں کی فہرست میں ہوگا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور کسی نے حضرت عمر کو برچھا مارا، حضرت عمر وہیں پر گر گئے۔ حضرت عمر کو بڑی فکر یہ ہوئی کہ میرے کو جو برچھا مارا تو کسی مسلمان نے مارا تو قیامت کے دن مسلمان کے ساتھ میرا معاملہ ہوگا۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، لیکن لوگوں نے خبر دی کہ ایک مجوسی نے آپ کو برچھا مارا ہے، ایک مجوسی نے آپ کو برچھا مارا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پوچھا کہ ذرا جا کر مسجد کا حال دیکھو کہ میری اس موت پر لوگوں میں خوشی ہے یا لوگوں میں غم ہے، کیونکہ حضرت عمر پرانے کام کرنے والوں پر خط کے اندر یہ لکھا کرتے تھے کہ لا تزہد عن التحبب، لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبت مت بنو، اور یوں فرماتے تھے خط کے اندر کہ اگر اپنا مقام آسمانوں پر دیکھنا ہے کہ کیا ہے تو تم اپنے ساتھ والوں میں اپنا مقام دیکھ لو، تمہارے ساتھ والوں کو اگر تم سے قدورت ہے تو سمجھو آسمان پر بھی تمہارا کوئی مقام نہیں، اور اگر تمہارے ساتھ والے تم سے خوش ہیں تو آسمان پر بھی تمہارا مقام ہے۔ حضرت عمر کو یہ فکر ہوا کہ میری اس موت پر لوگ خوش ہو رہے ہیں یا لوگ غمگین ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آ کر خبر دی تو حضرت لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے غمگین ہیں۔ اس خبر کو حضرت عمر نے سنا تو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن حضرت عمر یوں کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ منظر دنیا کا میرے سامنے سے ہٹ جائے گا اور میرے پاس آخرت کا ایک منظر آئے گا، اس آخرت کے منظر کے اندر نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو میری نیکیوں کا کوئی ثواب نہ دے مجھے منظور ہے، لیکن میرے گناہوں پر اے اللہ تو پکڑ مت کرنا۔ یہ امیر المومنین مرتے وقت میں اس قدر فکر مند ہے اپنی آخرت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضرت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خوش گئے، اور آپ کے ہاتھوں نہ معلوم کہاں کہاں دین اسلام اور ایمان پھیلا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جو بات آج مجھ سے کہہ رہے ہو قیامت کا دن جب ہوگا اور اللہ کے دربار عالی کے اندر جب میری حاضری ہوگی اور وہ حاضری کا دن بڑا بھاری دن ہوگا، اس لیے کہ ہر آدمی وہاں پر اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کا رجسٹر
اس کے سامنے ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرا رجسٹر کھلا ہوا ہے، اس کو تو پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے۔ بڑا بھیانک وہ دن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کے برابر نیکی اور برائی جو کی ہوگی وہ آدمی دیکھ لے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کا بھلا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا اور رجسٹر بن کر کھلا ہوا اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نام عمل تو پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے۔ بڑا بھاری دن ہوگا۔ آدمی حیرت میں رہ کر پوچھے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ کیا ہو گیا اس رجسٹر کو؟ چھوٹی بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، جو کچھ کیا تھا وہ سامنے آ گیا۔ نیک عمل کیے تھے تو جنت کی نعمتوں کی شکلوں میں آ گئے، اور برے عمل کیے تھے تو وہ جہنم کے عذاب کی شکل میں آ گئے۔ ہتکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، توق، بڑے بڑے ہتھوڑے اور کانٹے دار درخت جو حلق میں جا کر پھنس جائے، پھر گرم پانی پینا پڑے، نیچے کا ہونٹ ناف تک، اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر، اور انتڑیاں اندر سے کٹ کر گرنے لگی اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارا جائے اور آدمی چیخو پکار مچا دے۔ یہ سارا منظر انسان کے برے عمل پر وہاں پر قائم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ بات جو آج مجھ سے تم کہہ رہے ہو کہ حضور خوش گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوش گئے، اور یہ ساری بات قیامت میں اللہ کے سامنے بھی کہو گے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے بھی یہی بات کہوں گا، قیامت میں اللہ کے سامنے میں یہی بات کہوں گا۔ میرے محترم دوستو، کس قدر بے چینی حضرت عمر کو تھی۔ بیٹے کی ران پر سر تھا، فرمایا میرا سر ڈال دو زمین پر، میرا سر ڈال دو زمین پر، میرا سر ران پر رکھنے کے لائق نہیں، غبار آلود کیا، اور یوں فرمایا میرے بیٹے 84,000 کا میرے اوپر قرض ہے، یہ قرضہ تم یوں کر کے ادا کر دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، ایک جگہ قبر کی باقی ہے، اجازت دے دے تو میری قبر وہاں بنا دو۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں ہمدردی کے طور پر حضرت عمر کو دے رہی ہوں۔ خبر ملی، یوں فرمایا کہ میرا جنازہ لے کر سامنے رکھ دینا اور یوں کہنا کہ عمر اجازت چاہ رہا ہے، اجازت ملے تو دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا، پانی دینا، عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ اور حضرت عمر نے یہ بات بھی فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو، جس وقت میرے جنازے کو لے کر چلو اے بیٹا، تو ذرا تم لوگ جلدی جلدی چلنا۔ کیوں کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھ گنہگار کا بوجھ تمہارے کندھوں کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے، اور اگر میرے لیے دوسرا معاملہ ہے تو مجھے اپنی منزل پر جلدی پہنچا دو۔ یہ ہے وہ فکر آخرت اور یہ ہے وہ تقویٰ۔ اس تقوی والی زندگی پر میں کہتا ہوں پورا نظام عالم قابو میں آ جاتا ہے اور انسان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔